بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب اس کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، حقیقی بادشاہ تو میں ہی ہوں۔ کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معافی دے دوں؟ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 446۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، اے ہمارے خالق، مالک، رازق اور معبود برحق، ایک تیرا ہی در ہے جو ہر وقت کھلا ہے گناہ گاروں کے لیے۔ ایک تیری ہی رحمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تیری عطا کا کوئی شمار نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی کرم ہے، تجھ سے مانگ کر کبھی بھی کوئی شرمندہ نہیں ہوا۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے اصلاح فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النجم کی آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ وہ ایسی تجلیات تھیں کہ نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسانی زبان اس کے وصف کی متحمل ہے۔ آیت نمبر 17، نگاہ نہ چندھائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چوند پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی نہ شروع کر دیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم و جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور وہاں وہ کچھ شان و شوکت اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی نہ دیکھی تھی۔ اب اگر وہ شخص کم ظرف ہو تو وہاں پہنچ کر بھونچکا رہ جائے گا، اور اگر آداب حضوری سے نا آشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگے گا۔ لیکن ایک عالی ظرف، ادب آشنا اور فرض شناس آدمی نہ تو وہاں پہنچ کر مبہوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا، بلکہ وہ پورے وقار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرتکز رکھے گا جس کے لیے دربار شاہی میں اس کو طلب کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے۔ آیت نمبر 18، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس کی تفسیر ہے یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا، اور چونکہ سیاق و سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات یعنی ملاقات بھی اس ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلے ملاقات ہوئی، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی موقع پر بھی اللہ جل شان کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی
کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کر دی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 143۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا، بلکہ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہاں سدرۃ المنتہا پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ۔ ان وجوہ سے بظاہر اس بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا جبرائیل علیہ السلام کو، لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر احادیث کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ترتیب وار ان احادیث کو بیان کرتے ہیں جو اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام سے منقول ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ کی روایت بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھی۔ آیت کا ترجمہ ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب التوحید باب نمبر 4 میں بھی ہے، اور کتاب بدء الخلق میں مسروق کی جو روایات امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہیں، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا۔ مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہا میں حضرت عائشہ سے مسروق کی یہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افترا کرتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا، ام المومنین جلدی نہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو ان کی اس اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان 2 مواقعوں کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ ان 2 مواقعوں پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ ابن مردویہ نے مسروق کی اس روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہیں،
حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، میں نے تو جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔